میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے. اصل میرے کام کا اصل مقصد احیاء سنت ہے. اس لیے سنتوں کا اہتمام. اپنے حلیے سے بتلاؤ کہ میں مسلمان ہوں. پولیس والا اپنے حلیے سے بتا رہا ہے کہ میں پولیس والا ہوں. ایسے مسلمان کے ذمہ ہے اپنے حلیے سے بتائے کہ میں مسلمان ہوں. اور یہ کہنا کہ ماحول نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ماحول کا بنانا جہاد ہے. ماحول کے تابع ہونا نفاق ہے اور ماحول بنانا جہاد ہے. ماحول کے تابع ہونا نفاق ہے. منافقین کا مزاج تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں والوں کے رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے. یہ کہنا منافقین کا کہ ہم جب تمہارے پاس ہوں گے تمہارے ساتھ ہوں گے, جب ان کے پاس ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے, اسی کو نفاق کہا گیا ہے. ایسے لوگ بہروپیہ ہوتے ہیں جو اپنا روح بدلتے رہتے ہیں حالات کے اعتبار سے. ہم بہت بنیادی بات کرتے ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کو سنت کے مطابق بنائے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. میں کہتا ہوں احیاء سنت سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے. کسی دشمن سے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان قتل کر دیا جائے تو اس کو شہادت کی ایک شہید کا درجہ ملے گا, ایک شہید کا اجر ملے گا. اور اگر کوئی مسلمان مخالف ماحول میں سنت کا اہتمام کرتا ہے تو پھر فرمایا حدیث میں کہ ایسے مسلمان کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا صرف ایک سنت کو زندہ کرنے میں. ایک سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا اجر ہے. میرے دوستوں عزیزوں, مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اصل میں معلوم نہیں میں کون ہوں. مجھے تو اتنی غیرت اور شرم اور غصہ آتا ہے ایسا کہنے والے پر. یہ بھی انگریز بن کے پھرتا ہے اور یہ اپنی داڑھی مڈا کر اور یہ یہودی بن کر پھرتا ہے. اس لیے جب سنو کے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. ارے کمبختی مارے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس کے علاوہ کون ہے تو؟ سوچیے آپ کو اصل میں معلوم نہیں میں کون ہوں. اچھا, اس جواب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے سے خارج کر لیا ہے. صاف صاف اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. میں نے کہا میں تو اس کے علاوہ نہیں جانتا آپ کو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سوچیے, آپ سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ غور کیجیے اس پر میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ کسی ایک سنت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس سنت پر اسی نہیں کر سکتا کہ میں پولیس والا ہوں, میں وکیل ہوں, اس نے صاف انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے. یہ حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی. جو آدمی میرے طریقے سے نفرت کرے یا میرے طریقے سے رخ پھیرے وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں. آپ کرتے رہیے تعویلیں جھوٹی. صاف سمجھیے آپ نے من رغب عن سنتی فلیس منی. جس آدمی کی شکل اس کا لباس میری شکل میرے لباس کی طرح نہیں ہے وہ میری امت میں شامل نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ جانتے نہیں میں کون ہوں. سوچیے آپ, سنت جو ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے, ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے اتباع سنت. جس کو اس زمانے کے بیچارے جاہل قسم کے مسلمان وہ اس کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے. حالانکہ میں آپ سے بتاؤں ایک بات, ایمان زندگی کے تمام شعبوں میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے بدن میں روح پھیلی ہوئی ہے. آپ سر کا بال کھینچے تکلیف ہوگی, آپ کے پیر کا ناخن کٹے گا تو چوٹ لگے گی تکلیف ہوگی. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک روح پھیلی ہوئی ہے. اس میں جس حصے میں بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی پورا بدن اس سے متاثر ہوگا. اس طرح ایمان سارے شعبوں کے اندر پھیلا ہوا ہے. ہم آپ سے بہت بنیادی بات کر رہے ہیں. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت تو آپ کہتے ہیں جی آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تو انکار کر رہے ہیں. سنیے تو صحیح, آپ کے نزدیک سنت پر عمل کوئی فرض نہیں ہے.
میں کہتا ہوں اس زمانے کی بے دینی کا سبب یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ ایک نماز کی سنت، ایک نماز کا فریضہ، ایک نماز کا فریضہ ہے، نماز جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا اگر نماز کا انکار کرے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، انکار تو نہیں کہتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو عمر قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ مر جاوے قید میں یا نماز پڑھنے کا عزم کر لے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں نہیں جی، اس نے اگر نماز کا انکار کر دیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسلام سے مرتد ہو گیا، اس نماز کا انکار کر دیا۔ میں ایک بہت اچھی مثال دے رہا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں جی ہاں یہ تو نماز ہے، نماز کا تو کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، نماز کے چھوڑنے کی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سنیے، آپ کہاں نماز کا فریضہ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، لوکی جو آپ کے کھیتوں میں ہوتی ہے، اس لوکی کی سنت پر حدیث بیان کی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند کرتے تھے۔ سامنے وزیر بیٹھا ہوا تھا، ملک کا وزیر اعظم، سوچیے آپ، سوچیے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ وزیر بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس کی دعوت کی تھی قاضی صاحب نے، یہ جج تھے اپنی عدالت کے، تو اس وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے۔ کھانے کی چیز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کو کھانا کوئی لازم ہے نہ چھوڑنا حرام ہے، اس نے اتنا کہہ دیا مجھے لوکی پسند نہیں ہے، فوراً تلوار نکالی اور اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا، اور قاضی نے عدالت سے فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا زمانہ تھا، مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی، مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، اس نے سنت کا انکار کیا۔ دیکھ لیجیے، اب مسلمان سر سے لے کے پیر تک یہودیوں کی شکل بنا کر پھر رہا ہے، اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسے جاہل قسم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے، ایسے پہن سکتے ہیں، یہ پہن سکتے ہیں، یہ پہن سکتے ہیں، پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ایمان دل کی چیز ہے، ظاہر میں کیا دیکھنا، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا۔ وہ ایسا فرماتے تھے، سنو حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، مولانا ایسا فرماتے تھے کہ جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں، پکی پکی بات۔ کیا کہتا ہے مسلمان؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی اصل میں آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے میں کون ہوں، میں اصل میں ڈاکٹر ہوں، سن تو لو، میں ڈاکٹر ہوں۔ تو میں نے پوچھا سکھ تو ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں وکیل ہوں۔ میں نے کہا سکھ تو وکیل ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی کہ جی میں تو پولیس میں ہوں۔ میں نے کہا سکھ تو پولیس والے ہوتے ہیں، اور قومیں تو سارے شعبے میں ہیں، اپنے حلیہ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو جو کوئی عہدہ یا کوئی ملازمت یا کوئی نوکری مل جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس سنت کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کمپنی میں اس سنت کے ساتھ نہیں آ سکتے، اس کمپنی کا قانون ہے، اس کمپنی کا قانون ہے۔ میں نے کہا تم قانون پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ایمان کس پر لائے؟ سوال ہے، تم ایمان کس پر لائے تھے؟ اللہ کے رسول پر لائے تھے یا قانون پر ایمان لائے تھے؟ سنیے آپ،
صاحب کہہ دیتا ہے کہ یہ قانون ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں سب سے، کوئی آدمی آپ کی زمین قبضہ لینے لگے، آپ اس کے لڑیں گے، کوشش کریں گے، میرے باپ کی زمین ہے، میرے دادا کا گھر ہے، آپ کوشش کریں گے اس کے لیے. سوال اس بات کا ہے کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی شعبے کا کوئی قانون ہے اور اس کا قانون آپ کی جسمانی یا کپڑے یا حلیے کی کسی سنت سے ٹکرا رہا ہے، صاف تو بحث کرتا ہوں کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ سنت چہرہ نہیں رکھ سکتے مثال کے طور پر، تو آپ اگر یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. سن لیجئے، میں بات نوٹ کر لیجیے، آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. اس لیے کہ صاف صاف بات ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد کوئی شخصیت کوئی ذات ہے ہی نہیں جس پر ایمان لاتے. ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حکم کے تابع ہیں. اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چھوٹ نہیں ہوگی کہ جی قانون تھا ٹھیک ہے آپ مجبور تھے. نہیں، میں عکس کرتا ہوں اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے، یہ تو آج اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے، اور اللہ کے یہاں مجرم کون ہے اور اللہ کے یہاں معذور کون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. جو شخص اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہو وہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کے یہاں معذور ہے. اللہ دیکھ لیں گے میرے بندے نے میرا حکم پورا کرنے کے لیے، میرے بندے نے میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے. اگر یہ کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے یہاں معذور ہے، ورنہ مجرم ہے. اگر کوشش نہیں کرتا تو مجرم ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر اس شکل میں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے ہی لباس تبدیل کر لیں، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کیا مجرم نہیں ہیں، ورنہ آپ اللہ کیا مجرم صاف ہیں. مولوی ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے. میں تو ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں سارے عالم کو. تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی آتا تھا سب سے پہلے اس کے لیے کہ وہ آ کر ایسا بدل جایا کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میری امت ساری امتوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، الگ الگ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب تو حالت یہ ہے کہ کسی کو سلام کرتے بھی ڈر لگتا ہے، نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے سے پہلے کہ آپ کے کیا نام ہے. اس کا مطلب صاف یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو گیا ہے کہ اس کو سلام کرتے ہوئے خیال ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان یا غیر مسلم ہے. صاحب آپ سے تو میں آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں. مسلمان نے اپنا حلیہ یہ بنا لیا ہے کہ ابھی یہ سلام کا بھی مستحق نہیں رہا ہے. اس کو سلام کی کیسے کی جائے پتہ نہیں کون ہے. میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سنتوں کا بڑا مقام ہے اور سنتوں کو مٹانا دین کو مٹانا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے فرائض چھوڑ دیے تو اسلام جو ہے ضائع ہو گیا. نہیں، اگر آپ سنتیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ اسلام کا ایک حصہ معاشرے کو ضائع کر رہے ہیں. اسلام کا ایک بڑا حصہ معاشرہ ہے. عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ چار شعبے ہیں. یہ ایمان کا معاشرہ، ایمان کا ایک حصہ ہے جس کو آپ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. اس لیے بنیادی طور پر بحث کر رہے ہیں کہ سنتوں کا اہتمام سر سے لے کے پیر تک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھ کر پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. حیات الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. یہ 7 آدمی کی جماعت تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر پہچان گئے. وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری حلیے سے پہچان لیا کہ یہ مومن ہے. ہم قریب آئے, آپ نے ہم سے پوچھا آپ نے کہ تم کون ہو. ہم نے آپ کے سوال کے ساتھ جواب دیا کہ ہم ایمان والے ہیں فوراً. اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے یہ کہ وہ جو اصل اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے. آپ پوچھیں کسی دکاندار سے کہ آپ کیا ہیں کہ میں تاجر ہوں. آپ کی ڈاکٹر پوچھے آپ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. آپ کسی انجینئر سے پوچھیں آپ کیا ہے کہ میں انجینئر ہوں. جس آدمی کا دنیا میں جو کام ہوتا ہے اس کام سے اس کا تعارف ہوتا ہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا ہو. سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب ایمان والے ہیں. صاف کیا ہم سب ایمان والے ہیں. فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے. انہوں نے صاف فرمایا کہ رسول اللہ 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. 4 پر ہمارا ایمان ہے. ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اور ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر, اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. تقدیر کہتی ہے اس کو ہے کہ بندہ اللہ کے ناگوار فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے. بندہ اللہ کے فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے, اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آنا ہے وہ اللہ نے اس کی پیشانی پر لکھ دیا ہے. بچے کی پیدائش سے بہت پہلے فرشتہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کی خبر کرتا رہتا ہے کہ اب یہ رحم کے اندر نطفہ اس حالت میں ہے, اب یہ لوتھڑا ہو گیا ہے, اب یہ بن گیا ہے, اب یہ جسم بن گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر سب کچھ لکھ دو جو کچھ اس کو پیش آنا ہے. فرشتہ آتا ہے پیشانی لکھ کر چلا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا مقدر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے. اسی لیے ہر آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے وہ ہوا ہے. آپ کسی مذہب کا آدمی ہو, کوئی فقیر ہو یا کوئی وزیر ہو, آپ ہر ایک کو دیکھیں گے کہ آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے, جو مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہوا ہے. یہ ہے اس کا اصل مطلب, اس کا یہ ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. اور یہ کہا کہ ہم 5 باتوں پر ہمارا عمل ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم اس شہادتین کی گواہی دیتے ہیں. اور دوسری ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ ہم نماز کو درست بھی کرتے ہیں اور ہم نماز پر دوسروں کا آمادہ بھی کرتے ہیں. ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارا معمول ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں. میرے دوستو عزیزو, زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کے خزانوں سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ایسا بنیادی ذریعہ تھا. اللہ اکبر. جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا, جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو مسلمان ساری قوموں سے جزیہ لیا کرتا تھا. اب دیکھ لیجیے آپ, مسلمان نے تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی, اللہ سے چھپائی, اللہ سے زکوٰۃ کے مال کو اس نے چھپایا, اور اس نے اللہ کا حق مارا زکوٰۃ کا. اللہ نے اس پر کتنے طرح کے ٹیکس مسلط کر دیے. آپ دیکھ لیجئے کتنے ٹیکس مسلمانوں پر, کتنے ٹیکس سے مسلمان پریشان ہے. حالانکہ اگر زکوٰۃ دیتا, جب یہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو ساری قوموں سے ٹیکس لیا کرتا تھا. ساری قومیں مسلمان کو ٹیکس دیا کرتی تھی جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا. اور مسلمان نے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کو بچایا. حالانکہ زکوٰۃ کی رقم بہت معمولی تھی, زکوٰۃ کی مقدار اللہ نے بہت کم رکھی تھی, لیکن مسلمان نے زکوٰۃ کے فریضے کو ضائع کر کے اپنے اوپر ٹیکس مسلط کر لیے ہیں. یہ ذلت میں پڑا ہے.
اب غیر اس سے ٹیکس لیتے ہیں میرے دوستوں عزیزوں. اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کو ہمارے جیسا فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان زکوٰۃ کی برکات کو اور زکوٰۃ سے جو آمدنی ہوگی اور زکوٰۃ سے جو برکتیں آئیں گی مسلمان ان کو برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو لے کر مستحق کو تلاش کریں. زکوٰۃ کو لے کر مستحق کو تلاش کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں اصل مستحق کی دعائیں ہیں. زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں مستحق کی دعائیں ہیں. جب مستحق دعا کرتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے تو اللہ رب العزت مستحق کی دعاؤں سے زکوٰۃ کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے حوادثات اور آنے والی مصیبتیں جو لوگوں کے کاروبار پر آتی ہیں یا لوگوں کے یہ ہے کہ ذات پر مسائل آتے ہیں ان کو دفع کرنے کا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ نے صدقات میں رکھی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلایا کو دور کر دیتا ہے. صدقہ بلایا کو دور کر دیتا ہے. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے مصلی کی جگہ سے لے کر باہر کے گیٹ تک رسی باندھی ہوئی تھی کہ کوئی سائل آئے تو اس کو صدقہ اپنے ہاتھ سے کرے. ان کے ماشاءاللہ جوان بیٹے تھے. بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے کیا راستے میں رسی باندھی ہوئی ہے، آپ کو اگر کوئی چیز پہنچانی ہے تو ہم پہنچا دیں گے. فرمانے لگے کہ وہ کیونکہ نابینا تھے، راستہ گھر کا بھٹک جاتے کہیں تو وہ رسی پکڑ کے دروازے پر جاتے تھے اور سائل کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتے.